السلام علیکم۔ آج 15 نومبر ہے اور اس وقت دوپہر کے تقریباً 2 بج رہے ہیں۔ تو تازہ ترین عرب ممالک کی صورتحال اس وقت موسم کی یہ ہے کہ ریڈ سی میں اللیت کے پاس اور السرار کے پاس ان جگہوں پر تیز ترین موسلادھار بارش جاری ہے اور مزید 1 سے 2 گھنٹے یہاں پر شدید ترین بارش متوقع ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے الباحہ کا علاقہ ہے، الحریج کا علاقہ ہے، یہاں پر تیز موسلادھار بارش ہوگی اگلے 1 سے 2 گھنٹوں کے دوران۔ آج کچھ بارشیں طائف میں ہو سکتی ہیں، الخرمات کے ایریا میں ہو سکتی ہے، زیلم کے ایریا میں ہو سکتی ہے، عفیف کا ایریا ہوگا، مسکا کا ایریا ہوگا۔ اس کے علاوہ اداخ کا ایریا ہو سکتا ہے، یہاں پر بارش ہو جائے۔ ام الجمجم کے ایریا میں، ہیلز کے ایریا میں یہاں پر بھی کچھ بارشیں، ہلکی بارشیں ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ کلاؤڈ ریاض کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ کویت سٹی میں آج بارش کے امکانات ہیں، کل بھی کویت سٹی میں ہلکی بارش ہوئی تھی اور آج بھی کچھ بارش کے امکانات موجود ہیں۔ اس کے علاوہ عراق میں اس وقت بارش کا سلسلہ جاری ہے اور اب آہستہ آہستہ بادل جو ہیں وہ ایران کی جانب جا رہے ہیں۔ اس وقت عراق میں موصل پر زبردست بارش ہو رہی ہے، بغداد کے پاس اگلے چند گھنٹوں میں بارش ہو سکتی ہے اور اس وقت بھی کچھ بارشیں یہاں پر جاری ہیں اور بارش کے جو تھنڈر کلاؤڈ ہیں وہ آہستہ آہستہ اصفہان، تہران، تبریز، قم ان ایریاز کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں اور شام میں بھی اگلے چند گھنٹوں میں مزید بارشیں متوقع ہیں۔ اگلے جو چند گھنٹوں میں نجف میں بارش ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ بصرہ میں بارش ہو سکتی ہے، کویت میں مزید بارش کے امکانات ہیں۔ اس وقت ایران جو ہے اپنی بدترین خوش سالی کا جو شکار تھا، اس میں انشاءاللہ تعالیٰ آج بارش کے بعد کمی آ جائے گی۔ جیسا کہ آپ سیٹلائٹ میں دیکھ سکتے ہیں کہ اللیت کے علاقے میں اس وقت شدید ترین موسلادھار بارش جاری ہے، جو مزید 2 سے 4 گھنٹے یعنی کہ آج شام تک اللیت کے ایریا میں بارش کے سلسلے جاری رہیں گے۔ تازہ ترین رپورٹ کے مطابق جو میں نے 6 دن پہلے بتایا تھا کہ ایران کے تقریباً 17 ڈیم اس وقت خشک ہونے کے بالکل قریب ہیں، جو آج کی بارش کے بعد جو ہے اس میں بہتری آئے گی اور کروڑوں لوگوں کے جو مسئلے تھے خشک سالی کے اور یہاں پہ قحط سالی کا خطرہ تھا، وہ انشاءاللہ تعالیٰ ختم ہو جائے گا۔ اس وقت ایران میں تقریباً 3.5 سے 4 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پہ آج بارش ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج 3.5 سے 4 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر ایران میں آج بارش ہوگی۔ ایران کا امیر کبیر ڈیم جو ایران کے ایک بڑے ڈیموں میں شمار ہوتا ہے، جو ایران کے کیپٹل تہران میں واقع ہے، جہاں پر حکومت نے وارننگ دی تھی کہ یہاں سے لوگ انخلا کر جائیں، اس شہر کو خالی کر جائیں کیونکہ یہاں پر قحط سالی متوقع ہے۔ تو یہاں پر اب سے کچھ دیر بعد شدید ترین بارش ہوگی اور ایران میں اگلا بارش کا اسپیل جو آئے گا وہ 17 نومبر کو آئے گا۔ 17 نومبر کو ایران کے بالائی حصوں میں، تہران میں اور تہران کے ساتھ ایران کے بالائی حصوں ہوں گے، وہاں پر اچھی بارش ہوں گی، جس کے بعد ایران میں خشک سالی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اب ایک نیا اچھا اسپیل جو عرب ممالک میں سعودی عرب میں داخل ہوگا وہ 26 یا 27 نومبر کو داخل ہوگا، جس میں جدہ، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، ہیلز کا علاقہ ہوگا، ام الجماجم کا ایریا ہوگا۔ اس کے علاوہ ایران، عراق، شام، اردن، لبنان، کویت میں اس دوران بارشیں ہوں گی اور جو زیادہ بارشیں ہوں گی وہ ریڈ سی میں مدینہ منورہ کے پاس زبردست بارش ہوگی، جیزان، ابہا میں، اللیت میں اس دوران 26 سے 27 نومبر کو ایک اسپیل آئے گا بارش کا ریڈ سی سے، میڈیٹرین سی اس کو سپورٹ کرے گا، جس کے بعد ان علاقوں میں اچھی تیز اور موسلادھار بارشیں ہوں گی۔ میں آپ کو اس ویڈیو میں پاکستان کی مجموعی موسمی صورتحال بھی بتاؤں گا، لیکن ابھی تک سیٹلائٹ میپ کے مطابق اس وقت جو سیٹلائٹ پر بادل دکھ رہے ہیں وہ ایران میں زبردست جو ہے وہ سسٹم داخل ہو رہا ہے۔ 3.5 سے 4 لاکھ اسکوائر کلومیٹر ایران میں آج بارش کے امکانات نظر آتے ہیں۔ اب میں آپ کو مجموعی موسمی صورتحال اس وقت جو دنیا میں بن رہی ہے اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ اس وقت آدھی دنیا میں شدید ترین گرمی پڑ رہی ہے، آدھا امریکہ جو ہے وہ شدید ترین گرمی کا شکار ہے، لیکن 17 نومبر کے بعد یورپ کے مختلف ممالک جس میں اسپین ہوگا، فرانس ہوگا، جرمنی ہوگا، اس میں ایک اسٹارم آئے گا، جس کے بعد برف باری ان علاقوں میں ہوگی اسٹارم کی صورت میں۔ اب ایک سسٹم جو ہے وہ خلیج بنگال میں بن رہا ہے اور یہ سسٹم کا جو ٹریک ہے وہ بن رہا ہے ویسٹ پیسیفک سے ایک ٹراپیکل سسٹم جو ہے وہ خلیج بنگال میں داخل ہوگا، جس کے بعد اس کے انٹینسیفائی ہونے کے، سمندری طوفان بننے کے بہت زیادہ امکانات ہیں۔ اگلے 2 سے 4 دنوں کے دوران تائیوان میں شدید ترین بارشیں ہو سکتی ہیں اور یہ بارشیں تقریباً 600 سے 800 ملی میٹر تک بارش ہوگی، جس کے بعد تائیوان میں شدید ترین ایک بحران آ سکتا ہے، سیلاب کی صورتحال ہوگی۔ کراچی سمیت سندھ کی ساحلی پٹی پر دسمبر کے فرسٹ ویک میں کچھ بارش کے امکانات نظر آتے ہیں، کیونکہ ایک سسٹم جو ہے وہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے بحیرہ عرب میں، جس میں ایک ٹراپیکل سسٹم بن سکتا ہے، جس کے بعد کراچی سمیت سندھ کی ساحلی پٹی پر
50 سے 60% امکانات ہیں کہ یہاں پر بارش ہو جائے۔ افریقن خطے سے جیٹ اسٹریم 26 سے 27 نومبر کے درمیان عرب خطے میں داخل ہوگی، جس کے بعد عرب کے جو بالائی حصے ہیں، سعودی عرب کے بالائی حصے ہیں، وہاں پر اچھی اور موسلادھار بارشیں ہوں گی۔ لبنان اس میں شامل ہوگا، اردن شامل ہوگا، اس کے علاوہ اس میں اسرائیل کا ایریا ہوگا، فلسطین کا ایریا ہوگا۔ اب جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک ٹراپیکل سسٹم بن سکتا ہے، تو یہ نومبر کے لاسٹ ویک میں ایک ٹراپیکل سسٹم بن سکتا ہے، اور یہ جو سسٹم ہے یہ تامل ناڈو سے داخل ہوگا بحیرہ عرب نے، اور اس کے بعد یہ کتنے انٹینسیفائی ہوگا اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ میں اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ لیکن کیونکہ ابھی یہ سسٹم بہت اپنی انیشل پوزیشن پر موجود ہے، تو اس کے بارے میں کچھ کہنا بھی قبل از وقت ہوگا، لیکن جب یہ سسٹم بن جائے گا، انٹینسیفائی ہوگا، تو اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ میں اپڈیٹ کر دوں گا۔ جیسا کہ میں نے اپنے کل ٹک ٹاک اکاؤنٹ پر بتایا تھا کہ دنیا کے مختلف ممالک میں 17 نومبر کے بعد ایک اسٹارم داخل ہوگا، کیونکہ اس وقت پولر ورٹیکس پر کی جو برج ہے، دیواریں ہیں، وہ کمزور ہو رہی ہیں، جس کے بعد یہ ساؤتھ پول، نارتھ پول اور آرکٹک سے ٹھنڈی ہوائیں نکلیں گی، اور اس کے بعد یہ آدھا امریکہ، اس میں یورپ شامل ہوگا، یورپ کے مختلف ممالک شامل ہوں گے، پاکستان کے علاقے شامل ہوں گے، کراچی سمیت وسطی اور بالائی پنجاب کے علاقے شامل ہوں گے۔ یہاں پر جو ہے وہ ٹھنڈ بڑھ جائے گی نومبر کے لاسٹ ویک میں۔ اب تازہ ترین یہ ویڈیو مدینہ منورہ سے آئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں اس وقت شدید ترین بارشوں کے بعد جو صورتحال ہے، یہ عراق اور شام بارڈر کی صورتحال ہے، جس کے بارے میں نے 6 دن پہلے اپنے اکاؤنٹ پر بتایا تھا۔ یہ جدہ ہے، جدہ میں زبردست بارشیں ہو رہی ہیں۔ جدہ میں کل بارش ہوئی تھی گرج چمک کے ساتھ، اور یہاں پہ شدید ترین بارش ہوئی تھی، جس کے بارے میں نے اپنے اکاؤنٹ پر، یوٹیوب چینل اور ٹک ٹاک پر 2 ہفتے قبل بتایا تھا کہ سسٹم جو ہے وہ جدہ میں شدید ترین بارشیں دے گا، کیونکہ ریڈ سی سے اس کو سپورٹ ملے گا۔ تو اس وقت جدہ کی یہ پوزیشن ہے کہ جدہ میں اربن فلڈنگ ہے اس وقت، اور جگہ جگہ یہاں پر پانی ہے، اور کل رات کو 14 نومبر کی رات کو جدہ میں شدید ترین بارشیں ہوئی تھیں۔ اب میں آپ کو جو ناردرن لائٹ ہے اس کے بارے میں بتا دوں کہ یہ ایروپلین سے لی گئی ہے، اور اس کے بعد کچھ اس کی تصویر اسپیس سے لی گئی ہے۔ اسپیس سے لی گئی اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت دنیا کے مختلف ممالک میں جو ہے وہ ناردرن لائٹ کا نظارہ کیا جا رہا ہے۔ زمین کی میگنیٹک فیلڈ کمزور ہونے کے بعد جو سورج سے برقی لہریں ہیں وہ زمین سے پچھلے 72 گھنٹوں سے ٹکرا رہی ہیں، جس کے بعد دنیا کے مختلف ممالک، جس میں الاسکا، امریکہ کا شہر ریاست ہے الاسکا، یہاں پر سویڈن، ناروے اور دنیا کے مختلف ممالک میں کچھ اس طرح کی ویڈیو کلپس آ رہی ہیں جو زمین کے میگنیٹک فیلڈ کی کمزور ہونے کی نشاندہی کر رہی ہیں۔ اب میں آپ کو ویڈیو کے آخر میں مزید کچھ کلپس دکھاتا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ مدینہ منورہ کی یہ صورتحال ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ کل شدید ترین بارش ہوئی تھی، اربن فلڈنگ ہوا تھا، اس کے بعد مدینہ منورہ کے مختلف جو حصے ہیں وہاں پر اس وقت سیلابی صورتحال ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں مزید تفصیلات اپلوڈ کروں گا۔